معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج مجھے اپنی فوج پر بہت زیادہ فخر محسوس ہوا اور یہ لگا کہ ہم انشاءاللہ ہم کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں تو اوپر خدا اور زمین پر فوج موجود ہے۔ اس لیے آج سے میں ان کو پاک فوج نہیں، پاک مددگاروں کا نام دے رہی ہوں۔ پاک مددگار جب بھی ایسے ریسکیو آپریشن، چاہے سیلاب میں ہوں، فلڈ میں، چاہے آپ کے زلزلوں میں ہوں، چاہے یہ جو حادثات ہوتے ہیں جو مری میں پچھلے سال واقعہ پیش آیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ جن لوگوں کو الیکشن کا ڈائریا ہو رہا ہے، مجھے کوئی یہ جواب دے کہ 45 سال حکومت کی ہے آپ لوگوں نے۔ بہت ہوتا ہے نا کہ جی سارا وقت تو فوج نے حکومت کی ہے۔ 75 سالوں میں سے یہ 76واں سال ہے۔ 30 سال، 10 سال ایوب خان صاحب کے، 11 سال، 10-11 سال ضیاء الحق صاحب کے، اور 10-11 سال پرویز مشرف صاحب کے۔ 29 سالوں کی میں ISPR کو ریکویسٹ کروں گی، ڈی جی صاحب کو، کہ ایک کمپیریٹیو سٹڈی بنائیے تاکہ یہ جو جن کو یہ منتخب حکومتیں ہی اصل کام کر سکتی ہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ آپ نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے، یعنی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے یہ منتخب حکومتیں کیا کر سکی ہیں اب تک؟ بتایا جائے پلیز، قوم کو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے۔ اب یہ جو آج ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ آج صبح سے اور ابھی اس ریکارڈنگ سے، آج میرا ریکارڈنگ ڈے نہیں تھا لیکن میں نے اس بچے کو بلوایا اسی لیے کہ میں اپنی آواز، کیونکہ زندگی کا نہیں بھروسہ، کل میں نہیں ہوں، کہ میں اپنی آواز، میں اپنی دعائیں ان پاک مددگاروں کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جو ان تکلیفوں میں مبتلا ہیں اپنے ان منتخب نمائندوں کی وجہ سے، کہ بچے اس الیکٹرک لفٹ چیئر پر جاتے ہیں اسکول۔ کیا اس سے بڑی کوئی بدنصیبی کسی قوم کے بچوں سے کوئی ہو سکتی ہے؟ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ آپ نے انفراسٹرکچر کیوں نہیں ڈیولپ کیا؟ کیوں نہیں آپ نے بریجز بنائے ایسے کہ آپ جو ہیں وہ یہ بچے جو ہیں اور جو لوگ اپنے ضروریات زندگی کے لیے باہر نکلتے ہیں یا اپنے کارخانوں اور دفتروں کو جانے کے لیے باہر جاتے ہیں، وہ بھی اس لفٹ چیئر پہ جاتے ہیں؟ یعنی یہ ان کے لیے ایک ٹرانسپورٹ کا کام کرتی ہے۔ یہ اس کا آپ کو خیال نہیں ہے کہ پھر آپ اسی کو، ابھی خیر مجھے پہلی دفعہ مجھے ذرا اطمینان ہوا کہ گورنر صاحب نے KPK کے غلام علی صاحب نے انتہائی شرمندگی کا اظہار کیا اور ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ہماری کوتاہیوں اور ہماری غفلت کا نتیجہ ہے۔ جناب علی، آپ کی غفلتیں تو بہت ساری ہیں، میں سیاستدانوں سے مخاطب ہوں۔ بتائیں 45 سال میں کیا انفراسٹرکچر ان علاقوں کے لیے آپ نے ڈیولپ کیا؟ سیٹ لینے کے لیے تو آپ بڑی جلدی آ جاتے ہیں، الیکشن میں، اسمبلی میں گھسنے کے لیے، چاہے پروونشل اسمبلی ہو، چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، آپ نے سیٹیں لینے کا تو بڑا شوق ہے آپ کو۔ ہماری سیٹ ہے جی، شرم آنی چاہیے، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ اور خاص طور پر ان کے لیے جنہوں نے پاک فوج کی کوئی آج پہلی بار یہ سروس نہیں دی ہے، انہوں نے ہر نیچرل ڈیزاسٹر پہ،
ہر اس طرح کے ان ایونٹ جو ہوتے ہیں واقعات، ان میں ایکسیڈنٹ کئی دفعہ اتنے برے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ایئر کریش اس طرح کا ہوتا ہے، تو کون پہنچتا ہے؟ بم بلاسٹ کئی دفعہ اس طرح کے ہوتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پہنچنا عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے اس کے لیے اپنے اداروں سے مراد یہ ہے کہ پی این ڈی کیا کر رہی ہے؟ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے اور اس کے لیے بجٹ مختص کرے۔ کرتا ہوں گے بجٹ تو ضرور سینکشن ہوتا ہوگا، لیکن ابھی میں سن رہی تھی ٹی وی پہ کہ کھا لیا جاتا ہے۔ کیسے ہوگا پھر؟ بات کیسے آگے بڑھے گی؟ ڈیمز آپ نہیں بنا سکے فلڈ کے لیے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ زلزلے آئیں اس کے لیے آپ نے فیوچر کے لیے کوئی انسٹرکشنز ایشو نہیں کی کہ کتنے فلورز کی آپ بلڈنگ بنا سکیں گے ارتھ کوئک جو ہے اس کے لیے۔ زمین کتنی کون سی وہ زمین ہے جو بہت زیادہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتی ان علاقوں کے لیے کیا سوچا آپ نے؟ 45 سالوں میں اگر کوئی حکومت 5 سال کے لیے نہ صحیح کہتے ہیں جی ہمیں تو 5 سال ملے ہی نہیں۔ زرداری صاحب آپ کو ملے تھے، آپ صدر سے 5 سال کے لیے، اور آپ کا ہی وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی۔ اس سے پہلے بھی 2.5-3 سال سے کم تو کسی کو بھی موقع نہیں ملا۔ بہت ہوتا ہے یہ وقت۔ آخر اسی وقت میں آپ نے موٹر وے بنائی، ایک سیاسی پارٹی نے، نون لیگ نے، شریفوں نے، اسی ڈیوریشن میں آپ نے کچھ ڈیولپمنٹ تو کی نا پنجاب میں، خاص طور پہ بالخصوص لاہور میں، چونکہ پنجاب صرف لاہور کا نام ہے، صرف لاہور میں کرو، سارا ڈیولپمنٹ لاہور میں ہوتا ہے۔ لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب نے کچھ ملتان میں بھی کام کیا، چونکہ ملتان نانکا میرا پورا شہر ہے، چونکہ ہمارا گاؤں ہے اس کے ساتھ شجاباد، تو ہم بچپن سے ہم وہاں جاتے ہیں۔ ملتان بہت ڈیولپ ہوا ہے، بالخصوص ایئرپورٹ ملتان کا بہت اچھا یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا۔ آپ اچھا کام کریں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کو اپریشیٹ نہ کریں۔ ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے آپ سے، ہماری کوئی پرسنل ایفیلیشن ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں۔ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ میرے نشانے پہ رہتی ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں کوئی اچھا کام کرے گا ہم تعریف کریں گے۔ یہ NFC ایوارڈز ہوتے ہیں نا آپ کے، تو وہ NFC ایوارڈز میں جو آپ کو حصہ ملتا ہے صوبوں کو، کیا کوئی موجود ہے جو یہ پوچھے کہ بھائی صاحب ہمارے حصے میں سے، او بھائی نہ کرو 100% خرچ، نہ کرو 90%، نہ کرو 80%، نہ کرو 50%، وہ 40% تو کام کر جاؤ، وہ ضروری کام تو کر جاؤ جو لوگوں کو ناگہانی آفات اور ناگہانی حادثات سے بچا سکیں۔ روز آپ کی بسیں ٹکراتی ہیں، ویگنیں ٹکراتی ہیں ٹرک سے۔ آپ نے ٹرک ڈرائیوروں کے لیے کوئی SOPs بنائے؟ کوئی آپ نے ان کے لیے کوئی پیرامیٹرز طے کیے اور ان کو انسٹرکشنز دیں اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کی اسمبلی میں بیٹھ کے کہ اب اگر کوئی ڈرائیور مرتکب پایا گیا اور نشہ کر کے اس نے ڈرائیو کیے ٹرک تو اس کی سزا موت ہے؟ ایک دفعہ یہ کر دیں، پھر میں دیکھتی ہوں کیسے ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ، کیسے ٹکراتی ہے ویگن۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے گجرانوالے میں بچوں کی اسکول وین، اس میں سلنڈر پھٹا تھا، LPG کا سلنڈر اوپن رکھ کے چلاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ منتخب حکومتوں کے زمانے کی بات بتا رہی ہوں میں۔ یعنی ہر وقت آپ یہ بھی چاہیں کہ مرنے لگیں، تڑپنے لگیں، زندگی جا رہی ہو ہاتھ سے، تو فوراً پھر آپ کو فوج یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے میں تو آج میں نے پورا دن بیٹھ کر اس ریسکیو آپریشن کی پوری کارروائی دیکھی ہے۔ اتنی ڈیڈیکیشن سے، اتنی ڈیووشن سے کام کیا ہے۔ چند جرنیلوں کی، چند افسران کی کرپشن نے آپ کو اتنا موقع دے دیا کہ آپ بالکل آپے سے باہر ہو گئے۔ اب یہ ایک ٹی وی ہے چینل، حقیقت اس کا نام ہے، اس کے بڑے ویوز ہوتے تھے اور بڑا اچھا ان کا کام تھا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے۔ پھر اس کے بعد عمران فیور شروع ہوا، بخار لڑنا شروع ہوا عمران خان کا، تو وہ صاحب بھی پٹری سے اتر گئے۔ پھر سنا ہے ابھی ان کی کافی ان کی خبر لی گئی، ان کی مرمت وغیرہ ہوئی ان کے یہاں کسی کی، اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔
انہوں نے خدشات ظاہر کیے ہیں اور ہوا بھی ہے، LOC پر بندے مار دیا آپ نے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اللہ نہ کرے جیسے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور انڈیا کو کہیں نہ کہیں سے تھپکی ملی ہے کہ وہ اٹیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کل کون لڑے گا مجھے بتائیں؟ ایک سوشل میڈیا پہ آنے والا وہ سور، مجھے یہ ناپاک نام لیتے وقت ابھی جا کے بعد میں وضو بھی کرنا پڑے گا، کتے کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتی، لوگ کہتے ہیں کتے، کتوں کو گالی دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، وہ بے زبان ہے، وہ آ کے بتا نہیں سکتا کہ اس کی وفاداری پر سے تم جیسے کروڑوں سور جو ہے نا قربان کیے جا سکتے ہیں، میڈیا کے، چاہے مین اسٹریم میڈیا کے سلیم صافی ہو یا حامد میر ہو یا سمیع ابراہیم ہو یا جو بھی ہو، یا سوشل میڈیا پہ پالی ہوئی ایک پوری میں کیا کہوں، بٹالین کا لفظ استعمال نہیں کروں گی، وہ اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھیڑ جو جمع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ فوج کو گالیاں دلوانے کے لیے، آئے ان میں سے کوئی آ کے بتائے، اور ایک آفس کھلوا دیتے ہیں بارڈرز کے اوپر، ہر بارڈر پہ ایک آفس کھلواتے ہیں، وہاں جا کے رجسٹر کراؤ اپنا نام کہ ہم لڑیں گے جی پاکستان کے عوام کے لیے۔ آئیں وہ یوتھیے سارے، عمران خان کی جو مجمع اور بھیڑ ہے اور وہ ساری فیشنیبل عورتیں اپنے بھائی بیٹے شوہروں کو بھیجیں، رجسٹریشن کرواؤ اپنا کہ اس ملک پر کوئی آفت آئی، کوئی جنگ مسلط ہوئی تو ہم فوج کے ساتھ ساتھ بارڈرز پہ ہم بھی لڑیں گے، ہمیں ٹریننگ کرواؤ ہمارے بچوں کو۔ ہمارے یہاں نیشنل گارڈز کی ٹریننگ ہوتی تھی نا، بلو برڈز خواتین کے لیے ہوتی تھی، اور نیشنل گارڈز ٹریننگ ہوتی ہے، اسکاؤٹس ہیں، اسکاؤٹس بن جاؤ، چلو اسکاؤٹس میں بھرتی کر لو، اور اس میں ایک اسپیشل ٹریننگ ہم ریکویسٹ کریں گے GHQ، کاش ہم ان میں سے کسی کو جانتے تو پرسنلی ریکویسٹ کرتے، لیکن یہی ہمارے پاس ایک چھوٹا موٹا ہمارا پلیٹ فارم ہے، تو اس لیے میں نے کہا نا کہ آج میرا دل چاہ رہا تھا کچھ بھی ہو جائے میں اپنی آواز جو ہے نا وہ آپ تک پہنچاؤں، آپ کو دعائیں دیں، اور پوری قوم سے ریکویسٹ کروں کہ دعاؤں میں آپ کو یاد کریں۔ اگر کچھ لوگ ان کے یہاں سے بھٹک گئے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، مائیں دعا کریں، نہ کہ مائیں بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو کر زمان پارک کے باہر یا جلسوں میں اور جلوسوں میں فوج کو گالی دیں۔ یہ تو صاف صاف نظر آتا تھا، یہ گیون ایجنڈا تھا، اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ مجھے انتظار رہے گا کہ کون کون جا کے بارڈرز پہ آفیسز کھل جاتے ہیں، نہیں کھلیں تو آپ کے ہر شہر کے اندر ایک چھاونی سے منسلک جو آپ کے آرمی کے اداروں کے دفاتر موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیے اور کہیے کہ جی ہمارے بچے کا نام رجسٹر کر لیجئے، ہمارے بھائی کا، ہمارے شوہر کا، کہ ان کو ٹریننگ دلوائی جائے جنگ میں لڑنے کی، چونکہ ہم اپنے عوام کو بچانے کے لیے ہم جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آؤ نہ بچانے، آؤ ہم بھی دیکھیں کتنے مرد کے بچے یہ مائیں پیدا کرنی ہیں جو فوج کو گالیاں دینے کے لیے، گندگی اور بےہودگی کرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ، جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں، مجھے تو آتا نہیں ہے، ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ ہماری بے خبری، ہم تو ایڈمٹ کریں گے کہ یہ مشین آپریشن آنا چاہیے انسان کو، مجھے نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے بے خبری میں مجھے لگا کہ یہ امریکن ایپس ہیں، یوٹیوب اور فیس بک اور یہ گوگل، یہ تو پتہ چلا ہمارے بدترین دشمن کے چلا رہے ہیں، وہ ان کے CEOs ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم آپ کی ترقی جو ہے، میجر گورو آریہ اور وہ ایک صاحب اور آئے ہیں جے پور ڈائیلاگ والے، اور ہماری جو خاتون ہیں جو انتہائی چپسٹر قسم کی حرکتیں کرتی ہیں آن ایئر اور ہنستی ہیں اس بات پر، مذہبی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ مذاق اڑاتی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ کاظمی نام لگانا بند کر دو، تم سادات کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، آرزو کاظمی۔ تو کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اگلے پروگرام بھی یہ جاری رہے گا الحمدللہ۔ ریسکیو آپریشن اتنا فریجائل آپریشن انہوں نے کیا کہ آج سے میں نے ان کا نام پاک مددگار رکھ دیا ہے۔ جب بھی میں پاک مددگار کی ڈکشن استعمال کروں اپنے پروگرام میں تو اس کو پاک فوج سمجھا جائے۔ خدا حافظ۔ سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے
افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے